اللہ اکبر۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ ٹاؤن شپ ضلع لاہور
اج دا مبارک عرس شریف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید السادات پیر سید ابرار احمد عثمانی چشتی صابری رحمہ اللہ سبحان اللہ دے موقف صاحبزادگان شرکائے عرس مبارک سبحان اللہ مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سادات شریف دا آستانہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ صدق و صفا اور حق اور وفا دوست معاون مددگار سبحان اللہ سبحان اللہ اتفاقاً مولا کائنات حضرت امیر المومنین سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ دی ولادت با سعادت دا یوم مبارک میں اس مناسبت نال بارگاہ علویہ علیہ کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا ناچیز دا موضوع ہے ابن سبا عبداللہ بن سبا یہودی کی اسلام میں سازشوں کی تاریخ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑیاں مبارک کتاباں ساڑھے مشائخ دے دفاتر اس موضوع نو انتہائی وضاحت نال بیان
لیکن منبر رسول دوتے اس موضوع کسے مس نہیں کیتا اوکے اس موضوع پیش کرنا سے سب تو پہلا خدا پاک کی طرفوں نور بصیرت چاہیے دوسرے مرحلے میں علم اور وسیع مطالعہ چاہیے سبحان اللہ تیسرے نمبر ہوتے سلیقہ بیان چاہیے سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم یہ تین چیزاں عطا فرمائی پہلی مرتبہ اس موضوع دنیا کے ناچیز نے پیش کرنا ہے سبحان اللہ اللہ دے فضل و کرم نال اتنے مضبوط حوالے نال پیش کرنا ہے سبحان اللہ دنیا کے اندر انہاں حوالے کا کسی کو رد نہیں ہوگا سبحان اللہ اوکے پیر خواجہ شفیع محمد چشتی لاجپت آستانہ علیہ امام آباد شریف دوستو اس موضوع اہل سنت کے کتب بچوں بھی پیش کرنا اور اہل رفض و تشیع دے کتب بچوں بھی پیش کرنا سبحان اللہ تاریخ دیا مضبوط ترین کتابوں کو پیش کرنا سبحان اللہ مولا علی نے یوم مبارک نال اس موضوع کی مناسبت ہے کہ جس منحوس کا ذکر ہونا ہے اس منحوس میں مولا علی سرکار کی محبت اور آپ کی غلامی کا دعویٰ کر کے مولا علی مشکل کشا اور اہل بیت کرام خصوصی طور پر بہت ستایا ہے بہت پریشان کیتا ہے لہذا انہوں کی بارگاہ کے اندر انہوں نے اتنے گہرے دشمن نو مسلمانوں دے ننگا کر کے وہدیاں کیتیاں وہدیاں لعنتاں سازشاں پیش کر کے رسوا کرنا شاہ علی کی یقیناً خدمت اہل بیت کرام کی بہت بڑی خدمت دوستو عبداللہ بن سبا صنعاء یمن دے علاقے دا
یہودی سی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر مکاری دے نال اسلام قبول کیتا. اندروں کافر رہا، زبان اس قبیلے نے اسلام کے پیچھے رکا رہے. منافقت نال اس جو نقصان اسلام دا اور مسلمانوں کا کیا حقیقت ہے تو انہیں اپنے کیتا ہے، لیکن آخر سارے تے اثرات تو دے پے اسلام دے بھی پے نے مسلمانوں دے بھی پے. انہیں جڑا نقصان کیتا ہے اس کا اندازہ میرے بیان تو تساں کرو گے. سبحان اللہ. آخر تانوں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ساڑھے زمانہ حاضر کے اندر یہودیاں نے کی سازشاں کی. سبحان اللہ. میں سب کو پہلا اس موضوع دی توحید واسطے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس تو بعد اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم مبارک نے بیویاں سب تو زیادہ وارث بڑی وارث سیدہ صدیقہ عائشہ پاک نے فرمان سناواں گا جو بالکل صحیح سنا. اس تو بعد طبیعت پوری ہو جانی ہے پھر میں اصل بولنا. سبحان اللہ. سب تو پہلا اللہ پاک نے پاک قرآن تو موضوع کو شروع کرنا ہے توحید پڑھنی. وہ واسطے پہلا اتنا سمجھ لو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جڑی ہر کفر اور ہر شیطانیت اور ہر باطل اور فساد دے انتہائی خلاف سی، اس ناکام کرنا سے اس نور نبوت کو بجھاؤنا سے سب تو زیادہ زور حضور کے دور کے اندر دو قوماں کا رکھا ہے. ایک یہود ایک نصارہ. کیوں؟ یہ پرانے لوگوں کے دل و دماغ میں چھائے ہوئے
وقار اور جھوٹی عزت ہر طرح کے ظلم و ستم ناجائز زیادتیاں نال بنایا جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کے نال آپ کی نبوت اور رسالت کے ظہور نال انہاں کمینیاں نو بہت جھٹکا بجا. انہاں پھر اپنی ہر طرح کی طاقت اختیار کی استعمال کرنا چاہیے، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اللہ کی غیبی امداد انہاں ہر طاقت کو خاطر بلا کر سبحان اللہ. جس وقت انہاں کمینیاں ویکھیا کہ اس نور الہی نے ساری جھوٹی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، طاقت اختیار کرنے ہیں استعمال کرنے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاطر مل جاتی. کمزور دشمنوں کو ہیلے حربے مکاریاں سازشاں شروع کر دیتی ہیں حضور کے خلاف. جنہاں وچوں ایک سازش بکرے وچ زہر ملا کے حضور نو کھوانا، حضور تے جادو کرنا، یہ انہاں سازشاں دیاں دو کڑیاں سن. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیگر شیطان نے ہاتھ کٹرے ہونا شروع کر دیے. خفیہ کوئی آج سرے عام نہیں کر سکتے تو چلو خفیہ طور دے سازشاں والی جڑی لڑائی ہو سکتی ہو کرن. ایک سازش انہیں جوڑی کہ محمد کے امتی توڑن دا تے انہاں نوں واپس کافر کرن دا ایک طریقہ یہ انہاں مشورے نال اجلاس کر کے یہ سازش جوڑی کہ محمد کے امتی کافر کرو، لیکن کس طریقے سے؟ خود مسلمان ہو کے انہوں کافر کرو. یہ انہوں نے بڑی عجیب سازش سی، انتہائی گہری سازش سی کہ کافر کرنا ہے تو مسلمان ہو کے کرنا. کچھ وقت مسلمان ہو، کچھ وقت بعد واپس کفر آ جاؤ تو انہوں پوچھا کہ جڑے کمزور ایمان نویں نویں بچ گئے ہو گے انہوں پوچھنا یارو خیر ہے تسی تے اسلام نے قبول کیتا، تسی کہنا یا کیتا تے ہے سی پر تواڈے اسلام وچ نا اسی تانوں پتہ پھر پچھوں نبیاں دی کتاباں پڑھن والے ہیں تے سانوں آ بھی خرابی لگی، یا بھی خرابی لگی، یا بھی خرابی لگی، آ بھی غلط گل لگی، یا بھی غلط لگا، تاں کر کے اسی چھڈیا. ورنہ ہن سانوں کیڑی لوڑ سی واپس جان دی؟ پورے سانوں سچی پوچھتے ہو کہ تواڈے مذہب وچ غلطیاں ہی بڑیاں نے. یہ گل کراں گے ہون گے جنہاں کول اتنا علم نہیں ہونا انہاں آگے پھر جانے، انہوں ہور نہیں تے اندروں قوم شروع ہو جانی ہے، شک پینے شروع ہو جانے نے. انہاں آخنا ہے یار گل تے باقی تے بس جے ساڈے وال نہ ہی آئے تے محمد جو کہ تے نہیں رہن گے. یہ انہوں نے انتہائی گہری سازش. اللہ پاک سنے قربان جاواں جنہوں نے فانوس بن کے جس کی حفاظت وہ کیا بوجھے جسے روشن خدا سبحان اللہ. نور اللہ ہے بے افواہ ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھانا چاہتا ہے، منہ سے بجھانا چاہتا ہے. اللہ نے کیوں فرمایا منہ سے بجھانا چاہتے ہیں؟ ساتھ شمول علی نے فرمایا
اللہ نے فرمایا اپنی سازشاں نال اللہ نے نور نو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر دے رہے ہیں سبحان اللہ انہاں نے سازشاں دا سلسلہ کی سازش بڑی گہری سی اس طرح دیا جہڑیاں بھی وہ سازشاں بناؤندے سن ناکام اس واسطے ہو جاندیاں سن کہ سازش اس لیے کامیاب ہوتی جس میں کھلے نہ اللہ پاک اپنی وحی نال محمد کریم اپنے دل کی وحی نال انہاں دی وہ سازش کھول کے جاگر کے بیان فرما دیں سن سبحان اللہ ننگی گل جاتی سی کھول سبحان اللہ پہ جاتی سی ذلیل خوار ہو جاتے سن یہ کریے کی اللہ پاک نے انہوں نے ہر سازش نو ان ناکام کیتا ہویا سی وحج دی برکت نال محمد کریم دے وجود دی برکت نال سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ یار بند کر یار کیوں کر قربان جاؤں تھلے کر یہ سازش اگلے دن میں چھپے اگلے دن میں کم سیاہ موڑ دے دلے اندر موضوع لایا سی جدا نام سی یہودوں اہل کتاب کا یہود نصارہ کا مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے مسلمان ہونا یہ موضوع جدا ایک حصہ ہوں میں تمہارے سامنے رکھ لیں سبحان اللہ اس کے اندر میں بیان کیتا ہے توجہ کراؤ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں نے دین ایمان دی حفاظت پاک محمد کریم دی پاسبانی نال کیتی سی اپنے نبی نال فرمائی سی رب العالمین نے جس نے اجلاس کیتا ہے یہودیاں نے مسلمانوں کافر کرنے واسطے ایک حربہ کرو مسلمان ہو جاؤ محمد نبی کو مان لو انہوں نے مسلمانوں آکھو اصل مسلمان ہو گئے ظاہر نال اتوں تو اسلام والے بن جاؤ لیکن کچھ وقت تو بعد واپس کفر لوٹ آیا ہے کیوں کدھر ایک پھیراؤں سبحان اللہ پروردگار نے انہوں نے یہ سازش واسطے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 72 اتار دیتی ارشاد ربانی سونا رب فرماتا ہے وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة الله أكبر سبحان اللہ قرآن نے بولنے میں تے انہاں لانتیاں نے سازش کھولنے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اہل کتاب دی ایک تنظیم سبحان اللہ ایک کہتی ہے آمنو ایمان لے آؤ بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار
جنہاں مسئلے ہوتے مولوی لڑتے نے وہ مسئلے ایڈے وضاحت نال خدا نے بیان نہیں کیتے کوئی اشارے نہیں تے یہ موٹے لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسئلے ہوتے لڑائیاں چل رہی ہیں وہ مسئلے مسئلہ بات ایمان ابن طالب کا مسئلہ اس جنہیں مسئلہ ختم آئیے اللہ تعالیٰ نے کدی موٹے لفظ بیان نہیں کیا یہ ایڈے موٹے لفظ نے کہ میں تو سورت دسی آیت نمبر دسی قرآن پاک کھولو کسی بھی ترجمے نو پڑھو کسی ترجمے نو کرنا میں والا کسی ترجمے نو پڑھو اگر قرآن کا ہر ترجمہ چشتی کے بیان کی تصدیق کرے تو پھر ضرور سمجھی کہ پروردگار قرآن مجید تیرے ایمان کا یہود نصارہ اہل کتاب جیسے ڈاکوؤں سے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان ڈاکو تیرے ایمان کا موافق ہے موافق بن کر آیا لیکن افسوس کہ جیڑا حصہ ایمان کا موافق ہے انہوں کوئی ہاتھ لاؤں ہی نہیں سچی دسیا جی یہ آیت یہ حصہ یہ قرآن کا ایڈا موٹا لفظوں کا حصہ واضح حصہ یہ کسی ممبر سے سنیا نہیں سچی دسیا جی اللہ کے فضل یہ حضرت صاحب قبلہ سبحان اللہ بات نہیں کر گیا نا باقی جی میں شاہ نے مشکل پوچھا فرماندے یا قرآن بول چپ قرآن میں خاموش اور میں علی بولتا قرآن سبحان اللہ جی میں پاک علی پورے قرآن کو بول کے عمل کر کے بخائے اسی طرح حضرت صاحب نے بول کے بخائے عمل کر کے سبحان اللہ کیا بات مجال کوئی پاسا حضرت صاحب نے قرآن کا رہن دیتا ہوں زندہ باد بولو جی والا سونے قربان پاک پروردگار نے سازش انہیں لوگ چھپ کے بنائی پروردگار نے خریان کھول دی قرآن نے بیان فرمائی جو کہنے ہیں رب شرماندہ نہیں رب ڈرنا نہیں رب لحاظ نہیں کرنا باطل ذلیل کرنا پروردگار کو بڑا ہی پسند ہے پروردگار نے لکا چھپا کے کرنے کی تھی صرف انہوں نے نام اس واسطے دلے نام اس واسطے دلے کہ نام لینا مقصد نہیں سی مقصد سے انہوں نے سازش کو دسنا کھولنا پروردگار نے انہوں نے سازش کرنا لے جڑے بڑے اس وقت میں طبقے سن انہیں طبقے نہیں کریدا تاکہ قیامت تک سازش کرنا لے یہود نصارا سازش کرنا لے دنیا نو معلوم ہو جائے مسلمانوں نو پتہ لگ جائے جدوں بھی مسلمانوں کے خلاف ایمان کے خلاف سازش کریں گے یہی ہون گے لہذا ایمان جنہ بچانا ہے جڑے ایمان بچان دے پاسمان میں چوکیدار نے وہ
جل شاہ مالک نے انہاں دے نام ذکر نہیں کیتے او افراد جس قوم دے سن انہاں نے ذکر کیتا ہے وقال طائفۃ من اہل الکتاب تاکہ پتہ چل جائے جدو بھی تو بٹوارا ہونا ہے اہل کتاب نہیں ہونا ہے یہ نہ سمجھا جائے بھی وہ 5 7 10 20 100 وہی سن مر گئے تو گپ کھپ گئے تو گل مک گئی نہ اسی قوم پہ کھولنے ہیں سبحان اللہ ایسا قوم پہ کھولنے ہیں قوم نہیں ایسا چھپائی بندیاں نے لکھے فیدے کو نہیں تھی سبحان اللہ کیوں وہ تو چند دنوں واسطے دنیا پہ آئے سنوں نہ مرنا ہی مرنا سی کپڑے کرنا انہوں نے نام کون کیوں دسی نام دسا دے قوم تے زندہ رہنے ہیں سبحان اللہ نام بتانے میں فائدہ نہیں جس قوم کے ہیں اس قوم کا نام بتا دیتے ہیں لہذا یہ نہ سمجھنا کہ وہی تھے اور بس نہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جڑے تواڈے سید لمبیا نو معاف نہیں کر رہے انہاں امت نو معاف کر رہے رب یہ دسنا چاہتا ہے سمجھ سبحان اللہ تو فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب سبحان اللہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ سبحان اللہ سویرے مسلمان ہو جایا کرو وقفروا آخرہ دن نمبر میں نیڑے ہو گئی اس سے مراد کیا ہے کچھ وقت کے لیے مسلمان ہو جائے تو بعد میں کافر کیوں ہے لعلہم یرجعون لعلہم تاکہ وہ مسلمان یرجعون لوٹ آئیں کدھر میں آیت بھی دسی سورت بھی دسی سبحان اللہ سورت کے لیے بول آل عمران آیت کے لیے 72 آپ بڑھیا لکھیں سبحان اللہ کتنا لعنتی طریقہ ہے انہوں کا اور کتنا لعنتی دشمنی گہری انہوں کی مسلمانوں کا کہ مسلمان ہونا بظاہر کلمہ پڑھ لینا کالے نہیں مسلمانوں کا یہ مطلب ہے ہر کسی کے کلمے دے بھی بھروسہ نہیں کرنا چلیا اور قرآن کی سمجھا دسو یہ مطلب ہے ہر کسی کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے کوئی ادھر بھی کتے ہیں لہذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں کے ہاتھ پر یورپ والے اتنا مسلمان ہو گئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کجر کے بچے جو مسلمان ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے حرامزادوں کا وہ قرآن کو ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ ان کی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں شیر اسلام سبحان اللہ
سبحان اللہ حیدر بن سینا سید الانبیاء دے ہوندیاں اے چمگادڑ اکھ کھولن جو نہیں سن کیوں دے تھے سورج بدلا ہوئے چمگادڑ اکھاں نہیں کھول سکتی دیکھنے سورج ڈوب جانا اس نے چمگادڑ اکھاں کھول دی توجہ ذرا ہن اللہ کا قرآن سنا دیتا ہے سبحان اللہ معلوم ہویا مسلمان قرآن میں نہ سکتا یہود نصارا مسلمانوں نے کافر کرنے ہر طرح دیا سازشاں کردے نے مسلمانوں کو برباد کرنے واسطے ہر طرح دیا چالاں چلدے نے ہر طرح دے حربے اختیار کردے نے کلمہ بھی پڑھ لیندے نے داڑیاں بھی رکھ لیندے نے جمعے بھی پڑھ لیندے نے مسجداں بھی بنا لیندے نے یہ سارے کام کر لیندے نے جڑا بندہ شک کرے گا یہ نہیں کر دو کافر ہو جائے گا کیونکہ سیدھا اللہ کا قرآن ہے حدیث پڑھ دے آگے نہیں پھر تو قرآن ایسا ہو کہ ظاہر نہ ہو اپنے معنی میں واضح نہ ہو پھر بھی تو کہہ سکتا ہے یار اس کی تعویل ہے یہ مطلب غلط لے رہے ہو یہ مطلب نہیں یہ ہے آیت ہی ایسی ہے ہر جاتی تو جاتی بندہ ہر آدمی تو آدمی شخص میرا مطلب ترجمہ پڑھنے خود سمجھ جائے گا اور میں گل کی تھی جب برادر دی وہ منتظر ہو گئے چنجا دے مار پہ رہے لیکن ویسنے تھا جو ناکام ہو گیا دب گئے حضور میں نور کے دب گئے وحی کے دب گئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سلسلے کے اندر مسلم شریف کی حدیث سنانا حضرت ابو بکر عمر حضور نال بی بی مائی بڑی محبت کرنے والی سی جدو سرکار کا وصال شریف ہو گیا وصال شریف ہو گیا حضرت ابو بکر عمر اس کی خدمت واسطے جاندے سن دودھ چو کے دینا بکریاں دا بڑی مائی سی توجہ ذرا ایک شیطان کے بی بی ویکھ کے رونے لگ پئی شیطان نے عرض کی بی بی جی کیوں روندے نے آخر حضور انسان سن تے جانا ہی سی بی بی فرماندی ہے پتہ تے مینوں ہی سی حضور میں جانا ہی ہے لیکن میں حضور میں جان دے موت تے نہیں میں روندی میں روندی اس واسطے پئیاں جیڑی وہاں اسمان تو ساری رہبری واسطے حضور تے اوندی سی اس سلسلے بخاری شریف کے بعد دوسری حدیث کی کتاب مسلم شریف ہے نا سبحان اللہ کہنے لگیاں ابو بکر عمر مینوں بھی پتا حضور نے جانا ہی سی لیکن میں تے اس گل نوں پہ رونی ہاں کہ وہی لوگ گئی جڑی ہر پل ساڈا دھیان رکھدے سی سبحان اللہ آج اس وحی تو محروم ہو گئے میں اس محرومی نوں پہ رونی ہاں توجہ ہے میں گل کرنے لگا اور ایک خبیث شبہ دا ازالہ کرنے لگا کر دیا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ
رنالے اتھے میں غم دے خلاف گل کی تھی تے سانو اسلام سے سبق دیتا غمِ دین خود کے غمِ دین نام کریمہ تو بعد نام حق آؤں دی اس نے اندر شیر لکھے غم غمِ دین خود دین کا غم کر کہ غم غمِ دین کہ غم دین کا غم ہے کہ غم دین کا غم ہے اور کوئی غم نہیں کہ غم دین کا غم ہے ہوا غم ہیچ طرح نہیں نرسی باقی سارے غم اس تو سر لے بڑا غم میں بولتے نہیں ہوں سبحان اللہ گل کی تھی کسی پچھوں انترے کسی جاہل نے اعتراض کی تھا انہیں کیا لو یہ غم کے خلاف بول رہا تھا اس کو پتہ نہیں جس سال میں ابو طالب فوت ہوئے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی اس سال کا نام عام الحزن غم کا سال رکھا گیا ہے اس کا پورا سال کا نام غم کا سال رکھ دیا گیا یہ کیا کہتا ہے میں نے آج جانے کے اس علاقے کے بندے نے مڈے نے یہ دسیا جو تو سوال ہونا انہاں پھر اگو آ کے 5 نو جلسہ ہے شاہ صاحب کو بڑا احمد شاہ صاحب اتھے ایسا سوال کریں گے میں خیال ہوں سیانے گیاں نے کہ انہا کی منگے 2 اکھاں میں کٹی کٹا کر دینا تو میں تحقیق کر کے اللہ نے فضل اور میں کیا یہ بعض تاریخ والیاں لکھے اس غم دا سال کوئی رسول پاک نہیں فرمایا کوئی حدیث صحیح تے صحیح ضعیف بھی بخا دے ہونا کہ حضرت نے فرمایا ہے وہ سال غم ہے نہ مننا ناستے آدم بے وقوف اور جاہل اور جاہل کمینے مسلم شریف کی حدیث سنائی بی بی کہہ رہی ہے حضور میں نے جانا ہی جانا سی تو کس گالتا نہیں تو دین کا سلسلہ رک گیا معلوم ہویا سانو سلف صالحین صحابہ اس میں سبق دیتا ہے انسانہ نے جان میں دکھ رو غم لا کے نہیں بیٹھ جانا غم لونے تے صرف دین دا لونے جیڑا بھی نبی آئے ولی آئے وہ اپنا غم لمان نہیں آیا دین دا غم دین آیا محکمات رسول کو نہیں سمجھتے مت آج لگاؤ اس کو جوڑے پاک نے صدقہ سنو اسلام سمجھ کے بیٹھے کوئی نبی بھی آؤں ہے کوئی رسول آؤں ہے کوئی ولی آؤں ہے کوئی اللہ والا آؤں ہے اپنا غم دین نہیں آؤں اس جہان میں تختے روتے بورڈ روتے ضرور جدائی لکھی ہوئی ہے ہر کسی کو پتہ ہے نبی ولی نو لیکن توجہ انہوں پتہ ہے اسا جدا ہو جانا ہے انہاں تو ٹوٹ جانا ہے لیکن اسا ہی کوئی غم دے چلے ہیں خبردار اور کبھی دین نو اپنے تو جدا نہ ہوتے آجے نہیں دے دین تو آنے تو جدا
کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ خطاب کے قابل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ قربان جاؤں قربان جاؤں ادھر میں چمگادر نکل کر رہا سا چمگادر رسول اللہ کا سورج چمکلا وہی نبی دے دل دے نور دا نبی دے دل شریف دا دیکھ کے چمگادر باہر نہ نکلے لکے چھپے پھرے لیکن انتظار ہے کہ سورج ڈوبنا پہ ہے جسے ڈوبے جہاں مسلمانوں سے پوچھا گے بڑا معاشہ دا فرمان سنانا صحیح سند صحیح نہ ہوئے میں زبان کٹا توجہ ہے سبحان اللہ. سنو یہ میرا موضوع سننے کے وہی لوگ حقدار ہیں جو اپنی قوم کا اپنے دین کا درد رکھتے ہیں. بدھو کمینہ جڑا گل کرنی سامنے وقت کا زیادہ بے شک یہ لوفر اترے چوک کھڑوتا ویک کے خوش ہوتی توجہ ہے. ہاں جن درد یہ درد بھری گلا نہیں سمجھا. قربان جاواں انہاں دا فرمان حوالہ سن فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب سند صحیح ہے سبحان اللہ. اما عائشہ فرماندیاں نے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرافت النصرانیت والیہودیہ. اما عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک دا وصال ہویا حضور نے وصال تو بعد یہودیت عیسائیت نے سر پٹیا. اللہ اشرف بابا سر اٹھانا یہ مطلب ہے نبی سونے نے سر کٹ کٹ کرے سر پن کے رکھے. اما فرمانیاں نے جس نے جو ہی حضور دی وفات ہوئی ہے نا وصال ہویا ہے اس تو بعد اشراف آ جاؤ بلا کوئی کہتا بھی کدی موڑ بیان کرتے نہیں کدی نہیں. میں نے اگلے دن کسی آگے جی فلان صاحب کہتے ہیں
جی کفر کی آگ چل رہی ہے، ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم بھی ڈور لے کر بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کچھ تو ہے، میں نے کہا حضرت یہ انہوں نے اپنے آپ کی حقیقت کی صحیح ترجمانی نہیں کی. اصل یوں کہنا تھا کہ ہر کفر کی آگ جل رہی ہے اور ہر کوئی پٹرول ڈال رہا ہے، تو ہم بھی اپنی توفیق کے مطابق دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ایمان سے بتاؤ، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ واقعتاً پانی ڈال رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آگ بجھنی چاہیے نا. یہ تو مشاہدہ ہے، دیکھ رہے ہیں آگ تو تیز ہو رہی ہے، ایسے ہے نا. اگر آگ تیز ہو رہی ہے تو معلوم ہو حضرت صاحب جتنے بھی ہیں وہ پیٹرول ڈال رہے ہیں. اب ان کی یہ منافقت سمجھیں یا حماقت سمجھیں کہ پیٹرول کو پانی کہہ رہے ہیں، یا منافقت ہے یا حماقت ہے کہ پیٹرول کو پانی سمجھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جاہل، وہ حقیقت جانتا نہیں. ایک ہوتا ہے احمق، یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت جانتا نہیں اور دوسرا نہ جاننے کو علم سمجھتا ہے. سمجھتا ہے میں جانتا ہوں، یہ احمق ہوتا ہے. جاہل کا علاج ہو سکتا ہے، احمق کا نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرمائی. اما عائشہ فرمانیاں نے لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرحت النصرانیہ والیہودیہ، جو یہ حضور کا وصال ہوا، یہودیت عیسائیت نے سر پٹ لیا، سر چک لیا. کادے واسطے کافر کرنا مسلمان وہ سال شام نے آخیا انہاں دا نبی کھولتا سی نا، بے شک سانو وہی کھچ کاٹتا سی، اساں جوڑتے سا وہ توڑ دیندا سی. اساں تہ خانے چ لوک کے بھی کیتی ہے نا، انہیں پھر جا کے توا لا چھڑیا.